السلام علیکم، گڈ مارننگ جی. میں سید محسن سر، فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف محسن سر آئی ایس کلاسز. محسن سر آئی ایس کلاسز ایک آن لائن کوچنگ اینڈ مینٹرشپ پلیٹ فارم ہے. یہ ہمارے آفیشیل کانٹیکٹ نمبر ہے 99677754309515545571. اور یہ جو ویڈیو ہے خاص طور پر ویسٹ بنگال مینس اردو آپشنل کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو ویسٹ بنگال سول سروسز اردو آپشنل میں سلیبس میں آپ کو دیا گیا ہے ربائی، اور ربائی کی پارٹ میں آپ کو تشریح والا سوال آتا ہے. تشریح والا سوال ٹھیک ہے، کتنے مارکس کے لیے؟ 15 مارکس کے لیے. تو 15 مارکس کے لیے دیے گئے ربائی کے جو مصرے ہیں اس کو آپ تشریح کرنا ہوتا ہے. یہ سوال 15 مارکس کے لیے آتا ہے. ویسٹ بنگال سول سروسز مینس اردو آپشنل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگر سے آپ پہلی بار میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں سید محسن سر ہوں. میں نے خود یو پی ایس سی کے 5 مینز دیے اور یو پی ایس سی کا انٹرویو بھی دیا میں نے. اور فائنل سلیکشن کچھ مارکس کی وجہ سے نہیں ہوا. اس کے بعد سے لگاتار میں اردو آپشنل کی کوچنگ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اردو آپشنل یو پی ایس سی جموں کشمیر پی ایس سی کے لیے ہم کوچنگ لگاتار دیتے ہیں. ابھی تک 8 بیچز ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اردو آپشنل کی. تو ویسٹ بنگال مینس اردو آپشنل کے لیے بھی ہمارے پاس کوچنگ پروگرام اویلیبل ہے، آنسر رائٹنگ کورس اویلیبل ہے. تو آپ ہمارے پاس ڈیٹیل اسٹڈی کر سکتے ہیں آن لائن. تو آن لائن آپ کو لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ. اور جیسا میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود یو پی ایس سی کے 5 مینس اور انٹرویو دیا ہے، اور ساتھ میں ایم اے اردو بھی کر لیا ہے. ساتھ میں ایم اے اردو سے جو اسسٹنٹ پروفیسر کوالیفائنگ ایگزام ہوتا ہے اسٹیٹ لیول کا، جیسے نیٹ ہوتا ہے ویسے ہی سیٹ ہوتا ہے، وہ بھی کوالیفائی کر لیا میں نے. تو آپ کو یو پی ایس سی ایکسپیرینس ایز ویل ایز جو ہے پروفیسر کا جو ویو پوائنٹ ہونا چاہیے اس طریقے کا نظریہ مل جائے گا ہمارے یہاں مینٹرشپ میں انشاءاللہ. سو بیک ٹو دس ویڈیو. اگر سے آپ ویسٹ بنگال پی ایس سی مینس 2026 کے لیے پریپئر ہو رہے ہیں اور ایک کوشچن آتا ہے پیپر 1 میں کوشچن نمبر 8 پہ آتا ہے آپ کو 15 مارکس کا سوال کہ تشریح کیجئے دیے گئے ربائی کی. تو ربائی جو دی جاتی ہے اس کی آپ کو تشریح کرنا ہوتا ہے، اس کا مرکزی خیال بیان کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنے سلیبس میں دیکھیے، بہت سے ایسپرنٹس کو سلیبس نہیں پتا ہوتا ہے. تو ویسٹ بنگال سول سروسز کے اردو آپشنل کے سلیبس میں ربائی والا جو سوال ہے 3 شاعر کے نام دیے گئے ہیں اور ان کی ایک ایک ربائی دی گئی ہے. تو ایک شاعر ہے میر بابر علی انیس بھی کہتے ہیں، میر انیس بہت مشہور مرثیہ گو شاعر ہے. یہ دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، ہم پڑھیں ان کے بارے میں. دبستان لکھنؤ کے مشہور مرثیہ گو شاعر ہے میر انیس. ان کی ایک ربائی دی گئی ہے سلیبس میں، بس اس ربائی کی تشریح کر لینا ہے آپ کو. تو میر انیس کے کلام میں جو ربائی سلیکٹ کی گئی ہے تو ان کے رائٹنگ اسٹائل اور تھیم سے میچ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخلاقیات پر زیادہ زور دیتے تھے. تو ان کی جو یہ ربائی رہے گی وہ اخلاقی رہے گی. ٹھیک ہے، اخلاقیات کی تعلیم دینے والی ربائی رہے گی، آپ سمجھ جا سکتے ہیں. تو تشریح میں مرکزی خیال جو سوال پوچھتا ہے کہ دیے گئے ربائی کا مرکزی خیال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، سینٹرل ویو پوائنٹ کیا ہے، وہ اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا شاعر جس کی ربائی آپ کے سلیبس میں ویسٹ بنگال کے سلیبس میں دی گئی ہے وہ ہے جوش ملی آبادی صاحب. تو جوش ملی آبادی ہندوستانی فریڈم اسٹرگل کے اہم شاعر رہے. حالانکہ تقسیم ہند کی وجہ سے یہ پاکستان چلے گئے اور آج پاکستان ہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اردو کے مشہور شاعر ہیں اور ترقی پسند شاعر بھی ہے. یہ ترقی پسند شاعر ہے اور ان کو
شاعر انقلاب، شاعر انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ان کا جو شعر، ان کی جو ربائی دی گئی ہے اس کی تشریح آپ کو کر لینا ہے. تو ان کی بھی جو سلیکٹڈ ربائی ہے وہاں پر بھی جوش ملی آبادی کی تھیم اور اسٹائل آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ ترقی پسند پروگریسو، ٹھیک ہے، رائٹر رہے ہیں اور شاعر انقلاب کہلاتے ہیں. تو ان کی پوائنٹ آف ویو وہی رہے گا، اسی تھیم سے جڑا ہوا رہے گا. ہم سوال دیکھ لیں گے. پھر تیسرا جو تشریح کے لیے جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے فراق گورکھپوری کا. تو ربائی ان کی بھی دی گئی ہے ایک ربائی. اب ان کی جو سلیکٹڈ ربائی ہے تو فراق گورکھپوری کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، یہ 20ویں صدی کے اردو کے ایک مشہور، ٹھیک ہے، شاعر گزرے ہیں، اور ان کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے. ٹھیک ہے، رگھوپتی سہائے فراق. ان کا یو پی ایس سی میں مجموعہ ہم پڑھتے ہیں گل نغمہ، گل نغمہ. اور یہاں پر جو ربائی دی گئی ہے اس کا بھی جو امپورٹنٹ تھیم ہے، اسٹائل ہے، ان کی شاعری سے جڑتا ہے. تو تصوف کے موضوع پر ہے، اس کے حقیقی، اس کے مزاجی، اور ان کا جو اسٹائل ہے رومانی انداز بیان، ٹھیک ہے، اسی پر وہ ربائی بھی پیش کی گئی ہے. تو یہ موٹے موٹے پوائنٹس اگر سے آپ سمجھ لیے، اور انٹرو، کنکلوژن اور باڈی جو آپ کا ربائی کے سوال کا جواب ہوتی ہے آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں. تو بہت سے آسپیرنٹ کو پتا ہی نہیں سلیبس میں جو ربائی دی گئی ہے کن شاعروں کی ہے. میر انیس جو دبستانی لکھنؤ کے اہم مرثیہ گو شاعر ہیں جو اخلاقیات پر زور دیتے ہیں، ان کی ایک ربائی ہے. دوسری جوش ملی آبادی جو ترقی پسند شاعری کے اہم شاعر ہیں جو شاعر انقلاب کہلاتے ہیں. اور تیسری ربائی ہے فراق گورکھپوری جو گل نغمہ کے لیے مشہور ہے. ان کی بھی ربائی جو تصوف اور رومانی انداز میں لکھی گئی ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، ویسٹ بنگال پی ایس سی سلیبس کا حصہ ہے. تو جو بھی آسپرنٹ ہمارے پاس کوچنگ کرنا چاہتا ہے ویسٹ بنگال اردو آپشنل مینس کے لیے، آپ کوچنگ کلاسز لائیو ایز ویل ایز ریکارڈیڈ یہاں پر لے سکتے ہیں. پورا سلیبس ریڈی ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ 20 جون آج بھی اگر سے جوائن کر لینا چاہتے تو ہمارا کوچنگ پروگرام جوائن کر لے سکتے. آپ محسن سر آئیس کلاسز پر کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. یا آپ آگے آنسر رائٹنگ کرنا چاہ رہے ایز پر دی پیٹرن آف ویسٹ بنگال مینس اردو آپشنل، تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. پیپر 1 200 مارکس کا، پیپر 2 200 مارکس کا. پیپر 1 میں تشریح کے سوالات بھی چاہیے آپ کو. اوکے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے پاس کانٹیکٹ کیجئے. افورڈیبل فیس میں آپ کی مینس کی تیاری انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب جو تشریح والی ربائی ہے اس کو میں بتا رہا ہوں. جو آپ کے سلیبس میں ربائی دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے پہلی ربائی آپ کے سلیبس میں، میں ریڈ کر رہا ہوں. کھینچے ہوئے سر کو تو کہاں پھرتا ہے، کھینچے ہوئے سر کو تو کہاں پھرتا ہے، پیری میں باشکل نوجوان پھرتا ہے، عرصہ ہے جہاں کا اس قدر تنگ و حقیر، خم ہو کے زمین پہ آسماں پھرتا ہے. تو یہ جو ربائی ہے، ربائی اردو شاعری میں کیا ہوتی ہے، چار مصروں پر مبنی شاعری ہوتی ہے. 4 مصروں میں شاعر کو اپنا ایک خیال پیش کر دینا ہوتا ہے. تو سوال بھی آپ کو 15 مارکس میں یہی پوچھتا ہے کہ دیے گئے ربائی میں مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے. تو ہمیں انٹرو میں لکھ دینا ہوتا ہے کہ دیا گیا ربائی کس شاعر کا ہے اور اس شاعری کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دینا. جیسے یہ شاعری اگر یہ ربائی دی گئی ہے آپ کو 15 مارکس میں، تو پہلے لکھیں گے دی گئی ربائی اردو کے مشہور مرثیہ گو شاعر میر انیس کے کلام سے لی گئی ہے. میر انیس دبستان لکھنؤ اور اردو ادب کے مشہور شاعر گزرے ہیں. اس ربائی میں میر انیس ہمیں اخلاقیات اور دنیا کی بے ثباتی کا سبق دے رہے ہیں. اب جو کی ورڈز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم مرکزی خیال بیان کر لیتے.
ठीक है, कीवर्ड क्या है, खींचे हुए सर को तू कहां फिरता है, पेरी में बाशकल नौजवान फिरता है। तो शायर दरअसल मजम्मत कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा कि तू बुढ़ापे को पहुंच गया है और बुढ़ापे की उम्र में भी तू एक बाशकल नौजवान, अपने आप को नौजवान समझ रहा है। पेरी, पेरी मतलब बुढ़ापा, और सर उठाकर गर्दन अकड़ाकर तू कहां चल रहा है। फिर शायर अगले दो मिसरों में कह रहा है, अरसा है जहां का इस कदर तंगो हकीर, कम होके जमीन पे आसमां फिरता है। यानी ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया का टाइम पीरियड है, हमारा जो 60-70 साल की जिंदगी है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही तंग है, बहुत ही हकीर है। यूं में गुजर जाते हैं हमारे 60-70 साल की जिंदगी। तो शायर कह रहा है कि भाई हमारी जिंदगी इतनी कम है, इतनी हकीर है, और तू ये भी देख रहा है कि ये जो जमीन है इसके ऊपर जो आसमान है, आसमान भी कम होके, यानी कि आसमान भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी किस तरीके से आजिजी दिखा रहा है। तो यहां पर दरअसल एक अखलाकी तालीम है। मीर अनीस ने इस रुबाई में इंसान को ये बताया है कि भाई बुढ़ापे को तू पहुंच गया है, लेकिन अभी तक तूने अखलाकियात को नहीं समझा कि हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बहुत कम है, अकड़ कर चलने से हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर बयान है, बस आप तशरीह करके निकल जाओ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर 15 में से आपको आराम से 9 मार्क्स मिल सकते हैं इंशाल्लाह, 9 मार्क्स, क्योंकि आपने ये दिया गया रुबाई किसका है बताया, इस शायर के बारे में बताया, और इस मरकजी ख्याल के ऊपर भी आपने रोशनी डाल दी। हो गया 15 में से 9 माशाल्लाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये भी सवाल है रुबाई, इस रुबाई का मरकजी ख्याल, ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 8 ही आता है रुबाई। दर्ज झैल रुबाई का मरकजी ख्याल वाजे कीजिए। तो सेंट्रल व्यू पॉइंट क्या है, वजाहत कीजिए। लेकिन जैसे बताया मैं, उससे पहले ये दी गई रुबाई किस शायर की है और उस शायर के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे। रुबाई है, एक फितना है नाकिसों में कामिल होना, एक खैर है वाबिस्ता मंजिल होना, तारीख के औराख जो लाए तो खुला, एक जुर्म है अहमकों में आखिल होना। तो आज के पीरियड में भी हम देखते हैं कि जो कोई अगर से इंटेलेक्चुअल है और जो विजनरी है, अगर से कोई इंटेलेक्चुअल है या कोई विजनरी है, लीडरशिप में है, पॉलिटिक्स में है, लीडरशिप में है, तो उसको बदनाम कर दो। कैसे बदनाम करो, उसको कह दो पप्पू, ठीक है, और उसको बदनाम करते जाओ, क्योंकि वो बंदा विजनरी है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, हकीकी मुद्दों पर बात कर सकता है, लेकिन उसको पब्लिक फिगर में पप्पू बना दो। ये होता है आज भी। तो ये 20वीं सदी में जो शायर है जोश मली आबादी, जोश मली आबादी, जोश मली आबादी क्योंकि प्रोग्रेसिव राइटर्स रहे हैं, तरक्की पसंद शायर हैं, और शायर इनकलाब के नाम से इन्हें जाने जाता है। तो इनके मौजूआत में आपको मिलेगा कि ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, कभी भी इंटेलेक्चुअल या विजनरी लीडर्स को अप्रिशिएट नहीं करती है। और अगर से आप इंटेलेक्चुअल है, आप लीडर है, विजनरी, तो ये तो एक जुर्म हो गया। बस हिस्टोरिकल भी तुम तारीख उठाकर देखो, तारीख गवाह है, जब भी एक इंटेलेक्चुअल लीडर उठता है तो उसके साथ ये अहमक लोग क्या करते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं। नेल्सन मंडेला के साथ हमने देखा था, 25-28 साल जेल में निकालना पड़ा इनको, अपार्थाइड के ऊपर जब इन्होंने बात उठाई थी। ऐसे ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कई इंटेलेक्चुअल्स को उठाकर सालों साल जेलों में रख दिया जाता है। ये तो यहाँ पर ये नुक्ता शायर बयान कर रहा है इस रुबाई में कि ये दौर, ये समाज हमेशा से जो है अक्लमंद और जो इंटेलेक्चुअल विजनरी टाइप के अफराद होते हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बयान की गई। तशरीह आप मरकजी ख्याल कर देना इंशाल्लाह। नेक्स्ट रुबाई
اور جس کا مرکزی خیال آپ کو واضح کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ بھی 8ویں نمبر پر سوال آتا ہے 15 مارکس کے لیے. اے معنی کائنات مجھ میں آ جا، اے راز صفات و ذات مجھ میں آ جا، سوتا سنسار جھل ملاتے تارے، اب بھی چلی ہے رات مجھ میں آ جا. اب یہ انداز دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاعر اردو اور ہندی دونوں الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، جیسے سنسار بول رہا، ٹھیک ہے، یہاں پر معنی کائنات عربی فارسی ترکیب کا استعمال کر رہا، تو یہ فراق گورکھپوری ہے. تو اردو ادب میں فراق گورکھپوری اپنے اسلوب، اپنے طرز تحریر کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، اور اردو میں ربائی کے لیے بھی یہ مشہور شاعر ہیں. ان کا کلیکشن گل نغمہ اردو ادب میں بڑا مانا جاتا ہے. تو دیے گئے اس ربائی میں شاعر کا جو مرکزی خیال ہے وہ عشق پر ہے، اور یہ جو عشق ہے یہ عشق حقیقی بھی ہے، خدا تعالیٰ سے عشق بھی ہے، اور عشق مجازی بھی ہے، محبوب سے بھی عشق میں ہے. خوبصورتی یہاں پر ہے. اگر سے یہ عشق حقیقی ہے، خدا تعالیٰ سے جب بات ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے اے معنی کائنات مجھ میں آ جا، اے راز صفات و ذات مجھ میں آ جا، سوتا سنسار جھلملاتے تارے، اب بھی چلی ہے رات مجھ میں آ جا. کہ انسان اگر سے خدا کی ہستی کو جان جائے، اور خاص طور پر یہاں پر اس کے صفات اپنے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آگے کہہ رہا ہے کہ سوتا سنسار جھلملاتے تارے، اب بھی چلی ہے رات مجھ میں آ جا. تو شاعر یہاں پر عشق حقیقی کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا اگر سے یہ عشق مزاجی ہے، اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو یہ دونوں طور پر صحیح ہو جائے گا. تو اس کے اوپر تھوڑا بہت آپ تشریح کر دینا، ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب جس کسی اسٹوڈنٹ کو اس کی تشریح چاہیے، اس کا مرکزی خیال کے لیے 15 مارکس کے لیے 2 to 3 پیجز کا آنسر بنانا چاہیے، تو وہ میرے دیے گئے اس PDF سے فائدہ اٹھائے. ابھی آگے آپ کو تشریح بنایا ہوا یہاں پر میں نے PDF رکھا ہے، آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے. جیسے یہ میر انیس کی ربائی ہے، اور یہ مرکزی خیال اور اس کی وضاحت ہے. اسی طریقے سے یہ فراق گورکھپوری کی ربائی ہے، اور یہ مرکزی خیال اور یہ اس کی وضاحت ہے. اسی طریقے سے یہ جوش ملی آبادی کی ربائی ہے، اور یہ اس کا مرکزی خیال اور یہ نکات ہے جو آپ ایگزام میں استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ویسٹ بنگال اردو آپشنل ایسپرنٹس کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے کہ آپ کو اردو آپشنل میں فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اراؤنڈ 400 میں سے آپ 260 پلس یا آرام سے 270 پلس اسکور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ ہماری گائیڈنس جوائن کیجئے، محسن سر آئیس کلاسز پر کانٹیکٹ کیجئے، کوچنگ اینڈ آنسر رائٹنگ سے آپ فائدہ اٹھائیے، کیونکہ آج آپ کا ایک 15 مارکس کا جو کمپلسری پورشن ہے وہ حل ہو گیا. آپ کو جو ربائی کے لیے سوال پوچھتا ہے میر انیس، جوش ملی آبادی اور فراق، اس کے بارے میں نے آپ کو لیکچر دے دیا ہے. تو آپ باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا، آپ سلیکشن لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو دیکھیے اور دوسرے ویسٹ بنگال اردو آپشنل ایسپرنٹس تک ضرور پہنچائیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.